قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو ماننا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. سامعین محترم دوستو عزیزو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہر مذہب کا بندہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر زیادہ تر بدھ مذہب لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے سنجیدہ پیچیدہ اور بڑے ڈینجرس اور ڈیپیسٹ سوال جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کیسے ہے، یہ بات کیسے ہے، یہ بات کیسے ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسلام کے متعلق ان سے سوالات کرتے ہیں. تو ایسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو مسلمان لوگ، وہ تو مسلمان ہی سب کو سمجھیں گے نا، بدھ مذہب لوگ، تو مسلمان لوگوں کا جو ایک طبقہ ہے جو ماتم کرتے ہیں، کیا یہ ماتم کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا یا زنجیر زنی کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا پھر یہ منع کیا گیا ہے؟ اس کے معاملے میں وضاحت کریں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کافی دلائل دی ہیں، اور دلائل دینے کے بعد اہل تشیع لوگوں کو اس نے یہ چیلنج بھی کیا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ماتم اہل تشیع لوگ ثابت نہیں کر سکتے. اور ہے بھی حقیقت ایسے ہی ہے کہ اسلام میں ماتم کرنا یا جس کو ہم پنجابی میں وین کہتے ہیں یا نوحہ گانا، مطلب کہ ایسی حرکتیں جو ہیں یہ اسلام نے منع فرمائی ہیں. ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی محبت میں رونا آنسو بہانا یہ ویسے ثواب ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. سوال کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے. کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو ماننا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. میں سب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ، پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن، پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی. سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے، لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا، پوچھا کہ
کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے۔ تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ۔ تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے۔ سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر۔ یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam۔ صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام۔ اسلام کے معنی ہے امن، پیس۔ اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر، اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا۔ تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے، مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا۔ جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم۔ بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا، تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed، بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں بائبلز have been changed۔ جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن قرآن میں الحمدللہ۔ اور جو دشمن اسلام ہے، اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن۔ تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ میں ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی مذہب۔ ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا۔ آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے۔ خدا کا سب میسج یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا، جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے۔ تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے۔ اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں، میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو۔ میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں، جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے، صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے، کرسچن کہیں گے یہ بائبل اور قرآن میں،
मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते क्या नहीं? जो चीज़ कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखे है सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान पाक में मातम करना मना किया गया है, और शुहदा जो हैं उनके मतलब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शुहदा जिंदा हैं, तो जिंदा का मातम नहीं होता। सामीन मोहतरम दोस्तों अजीजों, तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सैयदुश्शुहदा हैं, तमाम शुहदा के सरदार हैं, और सबसे अफजल तरीन शहादत जो है वो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, क्योंकि आप नस्ब के लिहाज से, हसब के लिहाज से और शान व मर्तबा के लिहाज से, हर लिहाज से आप अफजल तरीन हैं। तो नबी का घराना है, नबी का खून है, नबी का खून एक तरफ एक पलड़े में कतरा रखा जाए, दूसरे पलड़े में पूरी इंसानियत के शुहदा का खून रखा जाए, तब भी नबी का खून अफजल है। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ो, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मातम करना, नोहा या फिर वैन करना या फिर अपने चेहरे पर पीटना वगैरह, ये सब मामलात जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। तो सामीन मोहतरम दोस्तों अजीज़ो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।